وسندنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین۔ آپ سب خاموش کافی دیر سے بیٹھے ہیں، ایک بار میرے ساتھ مل کر جب کہا جائے درود پڑھو تو سب کو پڑھنا ہوتا ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، اس لیے سب مل کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم و محتشم یادگار سلف حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر صاحب دامت فیضکم العالیہ، حضرت علامہ حاجی احمد صاحب، جناب حضرت علامہ خادم حسین صاحب، حضرت علامہ عطاء المصطفیٰ شمس صاحب، جناب ماسٹر ناظم حسین صاحب، محمد اقبال کھوتی صاحب، دیگر زعمائے کرام، اراکین ویلفیئر سوسائٹی شیرپور اور بالخصوص چودھری خدا بخش ماڈو صاحب دامت فیضکم العالی، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس عظیم الشان درسگاہ کے قیام پر، اس سوچ پر، اس فکر پر میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اس ادارے کی جملہ انتظامیہ اور خدا بخش صاحب جنہوں نے اپنی شبانہ روز محنتوں سے اس دور میں یہ پودا لگا کر دین اسلام کی آبیاری کا پروگرام بنایا۔ دعا گو ہوں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ برادران عزیز قدر، مجھ سے پہلے بڑی خوبصورت گفتگویں ہو چکی، دین کی تعلیم اور بالخصوص خواتین کی تعلیم کے بارے میں بات ہوئی۔ میں جو مجھے چند منٹ ملے ہیں، میرے پاس جو وقت موجود ہے، انشاءاللہ اسی پیرائے میں، اسی سوچ اور اسی فکر پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ 1927 میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب اپنی امت کے شیرازے کو بکھرتے ہوئے اور امت کی زبوں حالی کو دیکھا، اور یہ دیکھا کہ دن رات کس طرح سے مستشرقین اور یہود و ہنود اسلام پہ حملے کر رہے ہیں، جرأت کے ساتھ مسلم امہ اس کا دفاع کر رہی، لیکن علامہ کہتے ہیں میں نے کمزوری بھی بھانپ لی اور یہ بھی دیکھ لیا کہ آنے والے وقتوں میں یہ غیر مسلم قوتیں اسلام کے خلاف کون سا ہتھیار استعمال کریں گی۔ وہ حکیم الامت تھے، وہ دانائے راز تھے، وہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جن پر رب نے آخرت کو آگاہ کر دیا تھا، زمانے اس کے سامنے کھول دیے تھے، فکر رسا اسے عطا کر دی تھی۔ علامہ فرماتے ہیں میں بانپ گیا ہوں اے میرے مومن بھائیوں، اے میری مسلم کمیونٹی، اے میرے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، میں بانپ گیا ہوں، میں خبردار ہو گیا ہوں کہ تمہارے ساتھ یہود و ہنود کیا کرنے والے ہیں، کس طرح کی چال چلنے والے ہیں۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ اسے بم مارو تو یہ ٹکڑے ہو جاتا ہے، دین پہ سودا نہیں کرتا، ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاتا ہے، دین پہ سودا نہیں کرتا، تلوار اور تیروں سے ٹکڑے کروا لیتا ہے، اپنے نام، اپنے محبوب کے نام اور اپنے رب کے نام پر سودا نہیں کرتا۔ اب وہ تمہیں کمزور تو کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ کوئی نہ کوئی نیا اسلحہ لائیں گے، وہ کوئی نہ کوئی نئی چال چلیں گے۔ تو علامہ نے 2 شعروں میں ایک نظم لکھی نا، اس کے 2 شعروں میں پوری بات امت مسلمہ کو سمجھائی۔ اے امت مسلمہ، تمہارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، تمہارا کل کیسا ہوگا، تمہارے اغیار، تمہارے دشمن کل تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ تو علامہ نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ مست الست درویش یہ بھوکے رہ لیتے ہیں، اپنی ذات پہ تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اگر اسے کمزور کرنا ہے، اگر اس پر قبضہ حاصل کرنا ہے، اسے اپنی گرپ پہ لینا ہے، ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے، بس روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کیا کہا علامہ نے؟ بس روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات
اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اگر انہیں کمزور کرنا ہے، انہیں اپنی فکر دو، انہیں اپنا پہناوا دو، انہیں اپنی زبان دو، انہیں اپنے طور طریقے دو۔ آج وہ سارے طور طریقے ہمارے اندر رمڑ آئے۔ آج جب میں پینٹ اور جین پہننے کو فخر سمجھتا ہوں، منع نہیں ہے، ہم نے تو فخر بنا لیا۔ آج میری بولی، میں اگر جو 4 5 10 لفظ انگلش کے نہ بول لوں تو میں کہتا ہوں میں نے کوئی معیاری بات نہیں کی۔ کھانے میں فرینچ ٹوسٹ مجھے پسند ہے، بہت معذرت کے ساتھ، منع نہیں ہے، حلال چیز کھا سکتے ہیں، لیکن ہر طرح کی ان اغیار نے، ان دشمنوں نے ہمیں اپنی ہر عادت دے دی، ہم سے ہمارا اخلاق لے لیا، ہم سے ہماری قدریں لے لی، ہم سے ہماری فکر لے لی، ہم سے ہماری سوچ لے لی، ہم سے ہمارا شعور لے لیا، ہم خالی ہو گئے۔ آج محبت رسول پر جگہ جگہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور امت مسلمہ کو تباہ کرنے کی سازش امت مسلمہ کی بچیوں پہ حملے کر کے کی جا رہی ہے۔ آئے روز ایک نئی خبر سنتے، ہمیں انہوں نے اس مقام پہ جا پہنچایا ہے میڈیا کے ذریعے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، اس میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ ہمارا آج کا میڈیا اللہ ماشاء اللہ، دیکھیں نا، بدکاری یا برائی کی کوئی خبر آتی ہے تو وہ گھنٹوں چلتی رہتی ہے، 3 دن اس پہ بات ہوتی رہتی، اسے بار بار پلٹا کے دکھاتے ہیں، اسے ذہنوں سے معاف نہیں ہونے دیتے۔ ایک خبر ہے، اس خبر کو اتنا زیادہ ریپیٹ کرنا، اتنا زیادہ چلانا کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، تو کیا اگر 50% لوگ، میں یہ محتاط کہہ رہا ہوں، 50% اگر اس سے یہ اثر لیں گے کہ یہ بہت برا ہوا ہے، تو 50% یہ اثر بھی لیں گے کہ یہ کام کر لیتے ہیں۔ ایسے کیا جا سکتا ہے، اور ایسے دیکھے دیکھے ہو رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل، ان کی راتیں دن اور دن رات بن گئے اس پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے۔ آج یہ اولا جو میرے پاس بھی ہے، موبائل فون، اس نے 2 ڈھائی 3 بجے تک میرے جوان کو جگایا۔ دکھاتا کیا ہے؟ کتنے ہیں جو حدیث پڑھ رہے ہوں گے، کتنے ہیں جو قرآن شریف پڑھ رہے ہوں گے، کتنے ہیں جو اس سے خیر کی چیز۔ منع نہیں ہے، غلط نہیں ہے، یہ تمام آلے اگر استعمال درست ہو جائے بہت کام کی چیزیں ہیں۔ اسی سے حدیث طیبہ کی ساری کتابیں بھی پڑھی جا سکتی، لیکن مجھے بتاؤ جو رات کو 3 بجے تک اپنے بستر میں نیٹ کھول کے لیٹا ہوا ہے، کیا وہ حدیث پڑھ رہا ہے؟ کیا وہ قرآن شریف کی تعلیمات لے رہا ہے؟ کیا کوئی فکر انگیز گفتگو پڑھ یا لکھ رہا ہے؟ وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اسے جو دکھایا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کی سوچ پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس کی فکر لوٹی جا رہی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، پہلے دور میں بھی تعلیم کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، آج تو کہیں زیادہ آگاہی کی ضرورت ہو گئی۔ والدین غافل ہو گئے، انہیں خبر ہی نہیں میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ اگر رات کو بچہ لیٹ آتا ہے، بچی گھر میں لیٹ آتی ہے، اگر والدین پوچھ بھی بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں بابا آپ میری پرائیویسی میں دخل دے رہے ہیں، یہ تو میری پرائیویسی ہے، یہ میری زندگی ہے، میں جیسے مرضی جیوں۔ کس نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے؟ یہ وہی بیٹے تھے، یہ وہی بیٹیاں تھیں جو بیٹیاں باپ سے پوچھے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، یہ وہی بیٹیاں اور بیٹے تھے جو شام کو آ کے اپنے دن کا سارا قصہ اپنے باپ سے آ کر بیان کیا کرتے تھے۔ اب اجی میں دن کے وقت وہاں تھا، شام کے وقت وہاں تھا، آج میرے دن میں یہ معمولات تھے، آج میں فلاں سے ملا، آج میں نے فلاں کاروبار کیا۔ میرے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے بچوں کا تو یہ حال تھا۔ آج وہی بچے آپ کو اپنا دن کا حال سنانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ اس بات پہ جذبز ہوتے ہیں کہ میری پرائیویسی میں دخل دے رہے ہیں۔ کس نے انہیں یہاں پہنچایا ہے؟ میں نے صرف 2 شعروں میں بات کی ہے۔ علامہ نے کہا فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو مجھے بتاؤ، کیا یہی روش جاری رہنی چاہیے؟ کیا ہم اسی طریق پہ سوئے رہیں گے؟ کیا جو ہم سفید بالوں والے ہیں، جن کی جولی میں اللہ نے اولاد کے گل کھلائے ہیں، جنہیں بیٹیوں اور بیٹوں کی نعمت دی ہے، ان کو یوں ہی ابس چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو پھر سن لو، جب میں آنکھیں بند کر جاؤں گا، میری تو گزر ہی گئی، تیری اولاد اور میری اولاد پیچھے بڑی پریشان ہوگی، انہیں کل بڑے دکھ دیکھنے پڑیں گے۔ ہماری اولاد نے ہمیں اسٹیج پہ کھڑا کیا تھا، آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے باپ کی وجہ سے ہوں، برملا کہتا ہوں، جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں۔ مجھے میرے ماں اور باپ نے یہاں کھڑے ہونے کا حوصلہ دیا۔
اگر آپ اپنی محنت نہیں کر کے جاؤ گے، اگر اپنی اولاد کو یوں ہی چھوڑ جاؤ گے، تو کل وہ برہنہ ہوگی، کل اس کی زبان گونگ ہوگی، کل اس کی آنکھیں بند ہوگی، وہ شریعت نہیں دیکھ سکے گی، شعور نہیں دیکھ پائے گی۔ اس شعور اور شریعت کے لیے یہ ادارے ہیں۔ پہلے سے زیادہ کہیں محنت کی ضرورت ہے۔ آج ایک نہیں 20 ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے، جن میں واقعتاً محمد عربی کی بیٹیوں کو، محمد عربی کے بچوں کو، اس فکر کے حامل لوگوں کو جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتے تھے، پھر سے انہیں حیا کا درس دے دیا جائے۔ آئیے میں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے قرآن کی رکھتا ہوں کہ رب کریم کا پیغام کیا ہے۔ آج ہم نے اپنی بیٹی کو بے پردہ کر دیا، آج ہم نے اپنی بیٹی کو بازار حسن بھیج دیا، آج ہمارا صابن کا اشتہار بھی بچی کے بغیر نہیں آتا، آج ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر کوئی ایک پروڈکٹ بھی بچی کی تشہیر کے بغیر نہیں بیچی جاتی۔ کیا میری بچیاں اسی لیے تھیں؟ دعوت فکر دے رہا ہوں، کیا ہماری بچیاں اس کار کے لیے پیدا ہوئی تھیں؟ کیا انہیں ماڈل بنا کے دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا شریعت تھی؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن پہلے تو میرے اور آپ کے دماغ پہ دستک دے کے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ کتاب ہدایت، یہ کتابچہ تیرے وجود کے لیے دیا گیا تھا۔ فریج خریدتے ہو نا، فریج، ٹی وی گھر میں لاتے ہو، موبائل لاتے ہو، اس کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولیں او بھائی وہ نال ایک کتاب ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ کیوں ہوندی ہے؟ اس نو چلانا کہ کرنا ہے، ادھر استعمال کس طرح کرنا ہے، خراب ہو جائے تو ٹھیک کس طرح کرنا ہے۔ وہ کتابچہ سن دسدا ہے کہ اے کتاب اے پرزا تو سن کن استعمال کرنا ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے جو اس کا رہنما کتابچہ ہوتا ہے، جو اس کے بارے میں آپ کو پوری اسیسمنٹ، پورا طریقے دیتا ہے، اس کو استعمال کرنے کے ذرائع، اسے ٹھیک کرنے کے طریقے عطا کرتا ہے۔ جب رب کریم نے حضرت انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ بطور رہنما کتابچہ تورات اتاری، زبور اتاری، انجیل اتاری، اور پھر قرآن بھیجا اور کہا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگلا لفظ سنیے، فرمایا ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ آج ہے یہی حال، ہر چیز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنے میرے بھائی ہیں جنہوں نے آج کی صبح قرآن کی 3 آیتیں پڑھ کے کی، زیادہ نہیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے۔ کتنی ہماری بیٹیاں، مائیں مجھے سن رہی ہیں، کتنی مائیں اور بیٹیاں ہیں جنہوں نے آج کی صبح قرآن عظیم پڑھ کے کی ہے۔ اتنے غافل ہو گئے کہ وہ صرف جہیز میں رکھنے کے لیے، وہ صرف باپ کے ختم پہ پڑھنے کے لیے رہ گیا، وہ صرف اصال ثواب کے دن کے لیے رہ گیا۔ اور شرم آتی ہے مجھے، میں غریب بال سمٹ میں بھی خطیب ہوں، لوگ کہتے ہیں قاری صاحب آنا آج ہمارے گھر ختم پڑھنا ہے۔ جب ختم پڑھنے جاتے ہیں گھر کا ایک بندہ بھی پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھتا۔ جس کے گھر ختم پڑھنے گئے ہیں انہیں بلا کے کہتے ہیں یار تم بھی تو بیٹھ جاؤ۔ قاری صاحب تو انجے بلایا، تسی نہ پڑھ کے جا، تسی پڑھ جاؤ نا۔ تو کیا صرف قاری صاحب قرآن پڑھیں گے؟ کیا یہ صرف ان کے لیے تھا؟ کیا یہ شعوری طور پہ قرآن عظیم اس لیے تھا کہ آپ صرف اس کو بیٹی کے جہیز میں دے دیں، وہ بیٹی جا کے سردل پہ رکھ دے یا پیٹی کے اوپر غلاف ڈال کے رکھ دے، اور پھر جب کبھی ختم کروانا ہو تو ایک دن کھول کے تھوڑا سا دیکھ لیں؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرو گے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ وہی قرآن بیٹی کے بارے میں آج بات کیونکہ بیٹی کی ہے، وہی قرآن بیٹیوں کے بارے میں کہتا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 29-30 پڑھیے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنات، اے میرے حبیب میری اپنی مومن بیٹیوں سے کہہ دیں، اپنی مومن عورتوں سے کہہ دیں یغضضن من ابصارہن، جب وہ باہر نکلیں تو اپنی نگاہیں جھکا لیا کریں۔ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ہر حال میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس سے پہلی آیت میں کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومن مردوں سے بھی کہہ دیں یغضوا من ابصارہم، کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، نظر اٹھا کے دیکھیں ہی نہیں۔ حضرت امام غزالی نے لکھا کہ گناہ کی بسم اللہ نگاہ سے ہوتی ہے، گناہ کی بسم اللہ نظر سے ہوتی ہے، نظر دیکھتی ہے تو گناہ ہوتا ہے۔
نظر دیکھتی ہے تو گناہ ہوتا ہے، نگاہ نیچی کر لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاد گرامی عرض کروں، حضور نے فرمایا من ملا عینہ من الحرام ملا اللہ تعالی یوم القیامت عیناہ من النار۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، کسی مفتی کا، کسی مفسر محدث کا قول نہیں، اور نبی پاک نے جو فرما دیا وہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنی نگاہوں سے غلط دیکھا، جس نے اپنی نظروں سے گناہ کیا، جس نے بد نگاہی کی، کل قیامت کے دن اللہ ان نظروں کو آگ سے بھر دے گا۔ اگر اس دن برداشت کر سکتے ہو تو پھر بد نگاہی کیا کرو، شر سے بچانے کے لیے، بدکاری سے بچانے کے لیے، برائی سے بچانے کے لیے قرآن نے یہ پیغام دیا، یہ نسخہ دیا۔ نظر اس لیے نہیں دی کہ تو غیروں کو دیکھے، نگاہ اس لیے دی ہے فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو ان آنکھوں سے عبرت حاصل کرو، ان آنکھوں سے عبرت حاصل کر، ان سے اللہ کی پہچان کر، اس سے اپنے رب کا، اپنے مالک کا جو عرفان ہے وہ حاصل کر، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے سوتے دیکھ، اس پہ چلنے کی صحیح کر لے۔ یہ نظریں تو اس لیے عطا کی گئی۔ تو کہا مومن مردوں سے کہہ دیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر بیویوں سے کہا وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ہر حال میں۔ اللہ پاک نے ہر عضو کے لیے ایک مقصد بنایا ہے، ہاتھوں کا بھی ایک مقصد ہے، آنکھوں کا بھی ایک مقصد ہے، کانوں کا بھی، انسان کے وجود کے ہر حصے کا ایک مقصد ہے۔ فرمایا اپنے کسی عضو کو، اپنے کسی وجود کے حصے کو غیر مقصدیت میں نہ جانے دینا۔ ایک اور سرکار کا ارشاد ساتھ میں لاتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن ہے ہی یہ کہ وہ بے مقصد اور لا یعنی کام چھوڑ دے۔ ہمیں بے مقصد نہیں، ابس نہیں پیدا کیا گیا، تیرے میرے بھیجنے کا کوئی مقصد تھا، ہم وہ بھول ہی گئے۔ آج مقصد یہ ہو گیا کہ بس میں دیکھتا رہوں اور کھاتا پیتا رہوں، اچھا لباس پہنوں، 2-4 جگہ دن میں بیٹھ کے 4-5 گپیں لگا لوں اور شام کو سو جاؤں۔ کیا یہی زندگی مومن کی زندگی؟ نبی پاک نے فرمایا من استفا یومہ فہو مغبون، جس شخص کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں وہ مغبون ہے، وہ اپنی زندگی پہ غور کرے، وہ جامد ہو گیا ہے۔ ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہو، ہر آنے والے دن کے لیے نئے دن میں ایک نئی سوچ کے ساتھ ابھرے اور امت کی اور اپنی فلاح کے لیے قدم اٹھاتا جائے۔ مبارکباد ہے ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی شیرپور کو جنہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ انشاءاللہ العزیز ہر آنے والے دن میں ایک نئی صبح طلوع ہوگی ان کے لیے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو پھر تائید الہی آتی ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بندے بس تو ارادہ کر، شروع ہو جا، اللہ پہ بھروسہ کر، تیرا رب تیرے کام میں اپنی تائید شامل فرما دے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن نے کہا اپنی نگاہیں نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور پھر فرمایا کسی حال میں بھی اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کیا کرو۔ اسی آیت میں آخری لفظ جا کے، اب وقت نہیں ہے میں اشارہ کر کے جا رہا ہوں، آخری حصے میں جا کے کہا کہ جب عورت باہر نکلے نا، آج بے پردہ نکل رہی، آج ہماری بہنیں بچیاں ان کے دوپٹے گلے میں آ گئے، آج تنگ لباس پہننا معمول بن چکا ہے۔ بہت زیادہ معذرت کے ساتھ بہنوں اور بچیوں سے ہم اس کیفیت کو پہنچ چکے ہیں۔ مرد کا شرعی فرض پردہ کیا ہے؟ مرد کا شرعی فرض پردہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گوڑیاں تائیں، ناف تو لے کے گوڑیاں تائیں، یہ مرد دا شرعی فرض پردہ ہے جڑا مرد کسے دے سامنے کسے ویلے بھی نہیں کھول سکتا۔ گل پتہ ہے تو ان پتہ ہونی ہے، لیکن چلو ایک بری وضاحت کرنا۔ اسی طرح ماں، بہن، بیٹی، بیوی، عورت کا شرعی فرض پردہ، شرعی فرض پردہ جس کو کسی حال میں اپنے سگے باپ کے سامنے بھی ننگا نہیں کر سکتی، اس میں پورے وجود میں سے 5 چیزیں خارج ہیں: دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں پاؤں گٹوں سے نیچے، اور چہرے کا ظاہری حصہ۔ یہ 5 چیزیں چھوڑ کے باقی پورا وجود شرعی فرض پردہ ہے۔ میں نے دسو کتنے سارے شرعی فرض پردے بچے ہیں۔ اور ساتھ یہ فرمایا گیا کہ جب وہ باہر نکلیں تو کیا کریں، وہ اپنے سینوں پر بھی کپڑا ڈال لیں تاکہ ان کا حسن ظاہر نہ ہو اور کوئی انہیں بری نیت سے نہ دیکھے، کوئی انہیں۔ اسی طرح رب کریم نے 22ویں پارے میں فرمایا کل یا ایھا النبی، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک،
اے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں سے کہہ دیں، ساری کائنات کی بیٹیاں حضور کی بیٹیاں ہیں، ساری کائنات کی بیٹیاں حضور کی بیٹیاں ہیں، اور سرکار کریم کی ازواج مطہرات ساری کائنات کے کل انسانوں کی مائیں ہیں۔ ان کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کل ازواجک و بناتک، اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلے تو اپنے چہروں پہ گھونگھٹ لٹکا لیا کریں۔ آج ظالم معاشرے کے وہ ناسور جو اسلام کو حجاز و یمن سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ عورت بالکل ملفوف ہو کے باہر نکلے؟ عورت تو یکساں کام کر سکتی ہے۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں عورت کو کام کرنے میں حرج نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں عورت کو بازار جانے میں حرج نہیں ہے، عورت معاملات کر سکتی ہے، عورت مرد کے شانہ بشانہ چل سکتی ہے، لیکن اسلام اس کو برہنہ ہو کر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے اس ادارے سے یہ شعور دینا ہے، ہم نے یہ فکر دینی ہے کہ خواتین وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا ہے، اور عورت کا نام ہی پردہ ہے۔ کہیں کیا عورت کا نام؟ عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ عورت حیا کا زیور ہے اپنے باپ کے لیے، عورت حیا کا زیور ہے اپنے خامند کے لیے، عورت حیا کا زیور ہے اپنے بھائی کے لیے، عورت حیا کا زیور ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ ان سب کی عزت عورت سے ہے۔ اب جب وہ اپنے گھر کے اندر رہے، اپنے حرم میں رہے، اور اس بات کا خیال کرے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب میں نے اپنی بات کی نہیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب باہر نکلیں تو چہروں پہ پردہ لٹکا کے نکلا کریں۔ ہم کتنے ہیں ہم میں سے جو یہ دو احتیاطیں مجھے بتاؤ، پھر یہی کہتا ہوں اپنے اپنے گریبان میں جھانکو۔ کتنے ماں باپ ہیں جو آج ہاف سکرٹ پہننے سے بچیوں کو منع کرتے ہیں، یعنی ہاف بازو کی وہ قمیضیں پہن لیں تو آپ چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنے وہ ہیں جو منع کرتے ہیں، کتنے وہ ہیں جو تنگ پجامے پہننے سے، میری باتیں شاید سخت ہوں لیکن میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ کسی کے دل میں لگ جائیں، اللہ کرے کسی کو شرم آ جائے۔ یہ شرم میرے سامنے نہیں ہے، یہ شرم مصطفیٰ کے سامنے ہے، یہ شرم خدا کے سامنے ہے، اور جب خدا اور مصطفیٰ کا شرم آئے گا پھر گھروں میں حیا آ جائے گا۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، میں باپ ہوں۔ اگر میری بچی آج جالی دار لباس پہن کے باہر نکلتی ہے تو بچی سے تو پوچھا جائے گا ہی، کل میرے گریبان میں بھی حشر میں کپڑا ڈالا جائے گا۔ اور یہ بھی میری بات نہیں، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان بنایا گیا ہے، تم میں سے ہر ایک سربراہ ہے، ہر سربراہ سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بتا تو نے اپنی رعایا کے لیے کیا اہتمام کی ہے، کتنی تربیت کی، کس قدر نے مصطفیٰ کا غلام بنایا۔ آج اگر آپ کا بیٹا چور اور ڈاکو بن جائے تو کیا تمہاری عزت بچ جاتی ہے؟ بولیے، کیا اس باپ کی اس ماں کی عزت بچ جاتی ہے؟ لوگ نہیں کہتے فلاں کا بیٹا ہے۔ بیٹے کے کارناموں سے باپ کی عزت ہوتی ہے، اور بیٹے کے کارنامے ہی اولاد کو ذلیل کرتے ہیں۔ اسی طرح حال بیٹی کا ہے۔ اس حسن کی حفاظت کرو، جہاں ڈالرز کی حفاظت کرتے ہو، جہاں روپے کی حفاظت کرتے ہو، جہاں گھر کی حفاظت کرتے ہو، عہدے اور مناصب کی حفاظت کرتے ہو، سیاست کی حفاظت کرتے ہو، وہاں یہ شعور بھی پیدا کرو میں نے اپنا دین بچانا ہے، مجھے اپنی دینی ساکھ کی فکر کرنی ہے، مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آبیاری کرنی ہے، اور میرا کام میرے گھر کی چوکھٹ ہے۔ اور ایسی لوکاں واسطے بڑے آ جاؤ، فلانے دی دھی ہیں جی، فلانے دا پتر ہیں جی، آپ نے بھی کدی ویکھے نہیں۔ اللہ کرے میری سخت باتیں آپ کو سخت لگیں، میں پہلے اپنے آپ کو شرم دلاتا ہوں، پھر آپ سب کو حیا کی دعوت دیتا ہوں۔ آؤ با حیا بنے، آؤ اپنی فکر اور سوچ کو پراگندہ ہونے سے بچا لیں۔ السجاد میموریل ٹرسٹ چلاتے ہوئے مجھے 10 سال ہو گئے، ہم 10 سال سے اسی فکر کو لے کے چل رہے ہیں کہ صرف حافظ بھی پیدا نہیں کرنے، ایسا حافظ پیدا کرنا ہے جو قرآن پڑھ بھی سکے، جو قرآن سمجھ بھی سکے۔ صرف حافظ پیدا نہیں کرنے کہ قرآن عظیم صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے، یہ رہنمائی کی کتاب ہے، فکر اور سوچ کی کتاب ہے۔ آج اس ادارے کلیہ السیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخلہ لینے والی میری بچیاں، میری بہنیں سن لیں، اگر اس ادارے میں داخل ہونا ہے تو قدم رکھیں اس شعور اور سوچ کے ساتھ کہ میں اللہ کے دین کی مبلغہ بنوں گی، میں اللہ کے دین کی مبلغہ بنوں گی۔
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نگہبان بنوں گی، میں فکر محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام کرنے کی صحیح کروں گی۔ آپ نیت کر لیں جو والدین اپنی بچیوں کو یہاں لانا چاہتے ہیں کہ ادارے تو اور بہت سے ہیں، میں اس ادارے میں اس لیے آ رہا ہوں، اللہ اس کے مربیوں کو یہ شعور عطا فرمائے، اللہ اس کی کمیٹی کو یہ ذوق دے، ہمارے پاس آنے والی بچیاں نبی کی بارگاہ کی خادمہ بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیکر ہو جائیں، انہیں دیکھا جائے، دیکھنے والا کہے یہ کسی ایسے ادارے میں پڑی ہوئی ہے جس نے اسے دین سکھا دیا۔ نگاہیں جیسے مرد نے جھکانی ہیں ویسے ہی عورت کو بھی جھکانی ہے، نہ تو غلط دیکھ نہ تو غلط دیکھ، نہ تو غلط جا نہ تو غلط جا، دونوں کے لیے دین ایک جیسا ہے۔ جہاں عورت کو نمازی ہونا ہے وہیں مرد کو نمازی ہونا ہے، جہاں عورت کو زکوٰۃ دینی ہے وہیں مرد کو زکوٰۃ دینی، دینی شعور دونوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ رعایتیں اپنی اپنی جگہ دونوں کو الگ الگ قرآن عظیم میں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں دی گئی ہیں، اور ان رعایتوں کا فائدہ اٹھانے میں حرج نہیں۔ تو ذات گرامی قدر، بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف فکر اور سوچ دینا چاہتا تھا۔ ادارے بہت سارے ہیں، لیکن السجاد میموریل ٹرسٹ روال جس کی یہ ادارہ برانچ بن رہا ہے، میں اس کا ایک ادنا سا خادم ہوں، مجھے وہاں ایڈمن کی ڈیوٹیاں میرے پاس ہیں۔ ہم پہلے دن سے، اور شاہ صاحب کی سوچ اور فکر یہی ہے کہ خدا را صرف تقریروں سے اب کچھ بننے والا نہیں ہے، اپنے اپنے حصے کی محنت کرنا شروع کرو، اپنے اپنے حصے کی مٹی اٹھانا شروع کرو، اپنے اپنے دروازے کے سامنے جھاڑو دینا شروع کرو۔ جب تک اپنی خبر خود نہیں لوگے کبھی بھی فیصلہ ہونے والا نہیں اور تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ وہ علامہ نے کہا تھا، جس قوم کو اپنے بدلنے کا شعور نہ ہو، وہ خود نہ بدلنا چاہے، وہ بربادی اس کا مقدر بن جایا کرتی۔ آج ہم اپنا سب کچھ بیچ چکے ہیں، وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہمیں اپنے نقصان کی خبر نہیں۔ آج میرے 10 روپے لٹ جائیں مجھے تکلیف ہوتی ہے، آج میرے گھر سے تھوڑی سی ایک اینٹ کوئی اٹھا کے لے جائے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے اسباب، میرے دنیاوی مال متاع، میرا کوئی بکری کا لیلا اٹھا کے لے جائے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرا دین کوئی لے جائے مجھے کوئی خبر نہیں، مجھے کوئی دینی طور پہ بیگانہ کر جائے مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے کوئی سوچ نہیں ہے۔ جس دن تک یہ سوچ نہیں لاؤ گے نا، اس دن تک تم محمد عربی کے غلام نہیں بنو گے۔ قبر مشکل ہو جائے گی، حشر مشکل ہو جائے گا، جواب دہی مشکل ہو جائے گی، ہم میں سے ہر ایک نے جا کر اپنا اپنا جواب دینا۔ تو آؤ الکلیہ سیدہ عائشہ صدیقہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میں آج اس افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے والوں، آؤ اپنے لیے خیر کی دعا کریں، آؤ اپنے لیے رب سے نبی کا دین مانگیں، آؤ اپنے لیے رب سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ پاک شعور مانگیں جس شعور نے حضرت سیدنا ابو بکر و عمر پیدا کیے، عثمان و علی پیدا کیے، جس شعور نے سیدہ عائشہ صدیقہ جیسی خواتین پیدا کی۔ کہا جاتا ہے کہ آدھا دین حضرت عائشہ سے مروی ہوا ہے، رات دن رسول اللہ کی ارشاد سنتی، اپنے اندر بٹھاتی جاتی، آدھا دین آپ نے روایت فرمایا ہے۔ آج ہماری بیویوں کو فجر کی نماز کے لیے دھکے سے اٹھانا پڑتا ہے، اور جو خامد نہ اٹھائے وہ پڑھتی کوئی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، بہت کم ہوں گی جو کبھی خامد کو بھی نماز کے لیے اٹھا دے، ورنہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں تب جا کے نماز پڑھتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ ادارہ آپ کی بچیوں کو نمازی بنائے۔ ایک آخری بات، اور یہ وہ کہتے ہیں نا جگ ورتی گل سمجھ دے ہو نا جڑی اپنے اتنے ہوئی ہوئے۔ ہمارے ایک ہیڈ ماسٹر صاحب سے دنیا سے چلے گئے، آپ میں سے شاید کوئی انہیں ضرور جانتا ہوگا، پنڈی سید پور سے ان کا تعلق تھا، نام تھا قاضی نور حسین، غریبوال سیمنٹ میں پرائمری اسکول میں وہ ہیڈ ماسٹر تھے۔ ان کی بیٹی نے جب میٹرک کیا نا، تو میں اس وقت بیرا شریف میں پڑھتا تھا، وہ میرے پاس بیرا شریف گئے اور مجھے کہنے لگے بڑا شوق ہے قادری صاحب، مہربانی کرو میری بچی بیرا شریف داخل کراؤ۔ اس وقت بیرا شریف والے بہت کم بچیاں داخل کرتے تھے اور داخلہ مشکل سے ملتا تھا، ادارے میں عمارت تھوڑی تھی، ابتدا میں بچیوں کا ادارہ شروع ہوا تھا۔ تو مجھے انہوں نے کہا، میں نے ڈائریکٹ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جا کے ریکویسٹ کی کہ حضور یہ میرے ادارے کے ہیڈ ماسٹر ہیں اور یہ اپنی بچی لانا چاہتے ہیں اور داخلہ نہیں ہے، بابو صاحب نے نہ کر دی ہے، وہ داخل نہیں کر رہے۔ تو پیر صاحب، میں آج تک مجھے وہ جملہ یاد ہے، حضور نے فرمایا میں اور تو سب کے سامنے نہ کر دیتا، جو امت کے بچے پڑھا رہا ہے میں اس کے سامنے نہ نہیں کر سکتا، جو امت کے بچے پڑھا رہا ہے میں اس کے سامنے نہ نہیں کر سکتا۔ فوراً دستخط فرمائے اور اس بچی کو داخل کر دی۔ وقت گزر گیا، 1 سال بیت گیا، تو ایک دن قاضی نور حسین صاحب میرے کالونی والے گھر میں میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے قادری جی اج میں تو
गल सुनाना चाहना ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ और ਤੁਹਾਡੀ वजह तो होया कि तुसा मेरी बच्ची ने दाखला ले देता, आज मेरे उत्ते अल्लाह की मेहरबानी हो गई। वो साथ ही रो पड़े और बात सुनाने में उनको 20 मिनट लगे, इतना वो रोए। वो कहने लगे कि कल रात की बात है, बच्ची छुट्टी आई हुई थी, मैं भी पिंडी सैदपुर गया हुआ था, बच्ची को मैं ही लेके आया, मैं पिंडी सैदपुर रात को वहीं रुक गया। 1:30 बजे बच्ची के कमरे की लाइट जली तो मैंने देखा क्या वजह है, ये क्यों जागे हुए हैं। तो उठ के जब देखा तो मैंने देखा कि मेरी बच्ची वुज़ू कर रही है। 1:30 का टाइम, सर्दियों की रात, और बच्ची वुज़ू कर रही है। फिर मैं देखता रहा, बच्ची आई, उसने मुसल्ला बिछाया और तहज्जुद के मुसल्ले पे खड़ी हो गई। जब वो कादरी जी खड़ी हुई है ना, तो उस वक़्त मेरे अंदर से नूर हुसैन बोल पड़ा। उसने कहा, नूर हुसैन तू तो फर्ज भी नहीं पढ़दा ते धी तहज्जुद पढ़दी ही पई, जेड़ी तेरे विचों पैदा हुई है आज वो तहज्जुद पढ़दी ही पई, तू फर्ज भी कभी नहीं पढ़े। मैं आपके सामने भी बताने आया हूँ, मुझे कहने लगे मैं आपको बताने आया हूँ, आप भी मेरे गवाह हो जाएं, आज के बाद मैं नमाज कज़ा नहीं करूँगा। मेरी बच्ची ने मुझे सबक दे दिया, मेरी बच्ची ने मुझे सबक दे दिया, मेरी बच्ची ने मुझे रास्ता दिखा दिया। वो नूर हुसैन भी दुनिया से चला गया। इस तरह करके औलादें कभी कभी वालिदैन के लिए भी बेहतरी का सबब बन जाती हैं, खैर का रास्ता बन जाती हैं। अपनी औलाद को यहाँ दाखिल कराएं इस नीयत के साथ, मौला अगर मुझसे कोई बेहतरी नहीं हुई तो मेरी औलाद को इस काबिल बना के वो तेरे नबी के गुलामों की सफ़ में शामिल हो जाए, शायद मेरी भी कब्र ठंडी हो जाए, शायद मुझे भी शऊर नसीब हो जाए। तो इंशाअल्लाह ये इदारा अस्सज्जाद मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम काम करेगा। जो ड्यूटी हमारी लगाएंगे इंशाअल्लाह, पहली तो रजिस्ट्रेशन की थी, वो हो गई कि आप हमारे उस इदारे के तहत रजिस्टर्ड हो गए हैं, अब आप उस अपना काम कर सकते हैं, कोई आपके लिए रुकावट नहीं। इसके अलावा भी जो ड्यूटी हमारी लगेगी इंशाअल्लाह हम हाज़िर रहेंगे। अस्सज्जाद मेमोरियल ट्रस्ट रवाल का भी थोड़ा सा तारफ़ करा दूँ, हम 3 खतूत पे वहाँ काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 49 कनाल ज़मीन है जो सैयद सजाद हुसैन शाह साहब रवाल वाले वो अपनी ज़मीन में से वक़फ़ कर गए थे। बहुत बड़ा खिता ज़मीन मौजूद है, उस पर हमने इमारत तामीर की है। आज हम सबसे पहला हमारा शोबा तालीम का है, जिसमें हम स्कूल चला रहे हैं, शोबा हिफ़्ज़ चला रहे हैं, और बेरा शरीफ की ब्रांच है बच्चियों की, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली 3 बच्चियाँ इस दफ़ा शहादतुल आलमिया लेके फ़ारिग हो गई हैं और तसलसल के साथ ये सिलसिला जारी है। हम डायरेक्ट बेरा शरीफ से मुंसलिक हैं बच्चियों के इदारे के सिलसिले में, और आपका ये इदारा हमारी सब ब्रांच होगा इंशाअल्लाह। दूसरा शोबा हमारा सेहत का है, हम मेडिकल कैंप माहाना की बुनियाद पे कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से डॉक्टर गुलाम अहमद साहब दिराला वाले ये हमें हर महीने के पहले हफ्ते एक दिन देते हैं। एक लेडी डॉक्टर चक मुजाद से फौजी फाउंडेशन में हैं, वो हमें टाइम देती हैं, वो जाती हैं, वो फ्री चेकअप करते हैं, और हम उम्मत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों नादारों के लिए मुफ्त दवाई, कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता। 15 दिन की दवाई हर मरीज़ को मिलती है और मुफ्त चेकअप हो जाता है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट फ्री किए जाते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर फ्री चेक किया जाता है, कोई फ़ीस नहीं। आज सबसे मुश्किल काम ये है, हर बंदा बीमार है और इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है, तो ये एक काम कर रहे हैं। एक हमने एम्बुलेंस बनाई है इलाके के लिए, हमारी एम्बुलेंस एक कॉल पे आती है, मरीज़ों को और मैयतों को ले जाती है, ले आती है। उसका हमने 18 रुपये पर किलोमीटर एक रेंट मुकर्रर किया है, जो जिससे गाड़ी का खर्चा नॉन प्रॉफिटेबल, उसमें किसी को कोई नफ़ा नहीं लेना। पूरा ट्रस्ट इस तरह चल रहा है, जो मदद आती है वो उसी ट्रस्ट में इस्तेमाल हो जाती है। तीसरा शोबा हमारा वेलफेयर का जो काम कर रहा है, इससे पहले हम 7 बेवा औरतों की बच्चियों के शादियां करवा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादी के लिए मकदूर भर इंतज़ाम करते हैं, मशीनें, सिलाई मशीनें देते हैं। इसी तरह और जो क्रोनिक मरीज़ हैं, ऐसा मरीज़ जो लगातार दवाई खा रहा है, मतलब शुगर का है, ब्लड प्रेशर का है, वो हमारे पास लोग आते हैं जिनकी कीमती दवाइयाँ हैं और उन्होंने साल खानी है, तो माना दवाई उनकी पूरी 1 महीने का पैकेट उनको लेके दे दिया जाता है। हर महीने आकर वो अपनी दवाई ले लेते हैं, वो उनको पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होता है। इस तरह सज्जाद मेमोरियल ट्रस्ट काम कर रहा है, आप उसके भी दस्तो बाजू बने, अपने इदारे को भी मजबूत करें। आखिर में मैं फिर जुमला मेहमानान गिरामी को, जुमला शुरका को दिल की गहराइयों से शाह साहब की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस पूरी इंतज़ामिया के लिए दुआ करता हूँ, बिलखुसूस जनाब चौधरी खुदा बख्श माडू साहब, शौकत हयात माडू साहब, मास्टर एजाज